اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اللہ والو خانقاہ میں ہوں، باہر مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، اسی طرح کسی بھی مصروفیت میں ہوں، تو جہاں بھی لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے تو ہر بندہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ حضرت صاحب ہم پریشان ہیں، حضرت صاحب ہم پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ جی جادو ہو گیا ہے۔ کیوں پریشان ہیں؟ جی وہ ہمارے ہمسائے ہمیں تنگ کرتے ہیں، دشمنوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہمارا فلاں جگہ پہ رقبہ ہے، ادھر ہمیں پریشانی ہے۔ فلاں جگہ پہ ہماری دکان ہے، ہمسائے جو ہے وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ ہم رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے، گلی میں فلاں لوگ ہیں یا ہمسائے ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اس طرح کیا پریشانی ہے؟ جی کاروبار کی پریشانی ہے۔ اچھا کیا پریشانی ہے؟ جی صحت کی پریشانی ہے، میں بیمار رہتا ہوں، بیوی بیمار رہتی ہے، یا گھر میں بچے جو ہے بیمار رہتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا علاج مکمل ہوتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ تو اللہ سارا دن یہ کہانی چلتی ہے، بلکہ یہ کہانی سن سن کے تمہارے اپنے پہ کان بھی جو ہے نا وہ بند ہو گئے تھے۔ بلکہ کوئی بھی ہمارے پاس آ کے سلام بھی کرتا ہے تو ہمیں بھنک پڑ جاتی ہے کہ کہانی اس نے یہی سنانی ہے کہ میں پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ جس طرح میں نے کہا کہ کاروبار کی پریشانی ہے۔ کیوں پریشان ہوں؟ جی اولاد نافرمان ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ کیوں پریشان ہوں؟ بھائی اس لیے پریشان ہوں کہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ کیوں پریشان ہوں؟ حضرت صاحب بیماری ہے۔ کیوں پریشان ہوں؟ حضرت صاحب جادو چل گیا ہے۔ تو یہی 8-10 باتیں ہیں جو سارا دن ہم جو ہے وہ سنتے ہیں اور سارا دن بولنے والے بولتے ہیں۔ اللہ والو ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی۔ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان اعمال کی طرف ہم آ جائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، اگر وہ دلیل یا وہ بات آپ کے دل میں اتر جائے تو 100 بسم اللہ۔ اگر وہ دل میں نہ اترے یا وہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں آپ چلتے رہیں، اور جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 11 آیات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ 2 صورتیں یعنی یہ 11 آیات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جس نے یہ 2 صورتیں پڑھ لی اس نے وہ سب پڑھ لیا جو مجھ پر نازل ہوا۔ ایسی برکتوں والی یہ 2 صورتیں ہیں، ایسے برکتوں والے اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائے ہیں۔ تو اللہ والو ہم وہ اعمال چھوڑ کے کوئی دنیا کے ذریعے اپنے کاموں کو سیدھا کر رہا ہے جو کہ نہیں ہونی، تو کوئی من گڑت اعمال یعنی وظائف کے ذریعے اپنی دنیا کو سیدھا کر رہا ہے جو کہ نہیں ہونی۔ اللہ نے کامیابی جو رکھی ہے وہ کس میں رکھی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھی ہے۔ زندگی سیدھی ہونی ہے، ہمارا نظام سیدھا ہونا ہے، ہمارے کام سیدھے ہونے ہیں تو صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ کر، اور حضور کی غلامی تب ملے گی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے۔ اور اتباع کیا ہے؟ کہ وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے یا کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا یعنی یہ 2 صورتیں پڑھی، اس نے سب کچھ پڑھ لیا، سب وہ پڑھ لیا جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی آخری یہ 2 قل یا آخری یہ 2 صورتیں پڑھی تو کائنات کے اندر ہر مخلوق جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پڑھنے والے کو میرے شر سے بچا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی میں نے کیا کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب ہمسائے تنگ کرتے ہیں، حضرت صاحب شریکہ تنگ کرتا ہے، حضرت صاحب فلاں ہمیں بدنام کرتے ہیں، حضرت صاحب ہمیں فلاں پریشانی ہے، فلاں شر کی وجہ سے ہم
پریشان ہے. ہمارے دشمن جو ہے انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. ہمارے حاسدین جو ہے وہ حسد کرتے ہیں. یہی سب کچھ کہتے ہیں نا. ہمارا شریکہ جو ہمارے پہ جادو کرتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تو سورہ فلق ناس پڑھے گا تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ سے دعا کر دی ہے کہ یا اللہ اس پڑھنے والے کو میرے شر سے بچا. تو جب شیاطین خود کہیں گے کہ اس کو بچا، شیاطین اللہ کی مخلوق نہیں. شر کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے. خیر کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. خیر ہے یا شر ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے کس کے امر سے آتی ہے؟ اللہ کے امر سے آتی ہے. تو جب ہم نے سورہ فلق ناس پڑھ لی تو شر نہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا اللہ میں نے ادھر نہیں جانا، ادھر میں نے نہیں جانا. اللہ پوچھے گا کیوں نہیں جانا؟ تو شر کیا کہے گا کہ یا اللہ وہ تیری پناہ میں آ گیا ہے. اصل میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ ایسی پناہ دیتی ہیں کہ اس کے مقابل کی اور صورتیں نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب مبارک تھی، آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ پہلے جب یہ دو صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ پڑھ کے بھی دم کرتے تھے، سورہ یاسین پڑھ کے بھی دم کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے بھی دم کرتے تھے، دیگر قرآن کی آیات پڑھ کے بھی دم کرتے تھے، بلکہ سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھ کے بھی دم کرتے تھے. جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام طریقے جو دم کرنے کے تھے وہ ختم کر دیے. پھر لوگوں کے لیے بھی یہی صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے لیے بھی یہی صورتیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں شر سے حفاظت کے لیے ان دو صورتوں سے، اور امت کہتی ہے کہ نہیں چہل کاف کرنا ہے. امت کیا کہتی ہے؟ حزب البحر کرنا ہے. امت کیا کہتی ہے کہ دعائے سیفی کرنی ہے. یہ چہل کاف ویسے آپس کی بات ہے، یہ قرآن کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ چپ. یہ حزب البحر جو ہے یہ کس صورت کا حصہ ہے؟ یا دعائے سیفی جو ہے یہ کون سے سپارے میں آئی ہے؟ اللہ والو بے شک وہ اللہ اللہ ہی ہے اور کمال اللہ اللہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. کیا وہ قرآن ہے؟ کیا اس کی تاثیر قرآن جتنی ہوگی؟ اس کی تاثیر قرآن جتنی ہوگی. چہل کاف سے کیا وہ نفع ہوگا جو سورہ فلق ناس سے ہوا ہے؟ اللہ والو یہ سوچنا بھی کفر ہے قرآن کے برابری لے کر آنا. وہ اعمال پہ دو رائے نہیں ہے، وہ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اللہ اللہ بھی ہے، شرک بھی نہیں ہے، ہر طرح سے مجرب اعمال ہیں، لیکن کیا ہے ان کے ساتھ ڈھیروں شرائط ہیں. جب ان شرائط کو پورا نہیں کرو گے وہی اعمال تمہیں لیرو لیر کر دیں گے. ہم نے زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دیکھے جو صحت مند تھے، خوشحال تھے، چہل کاف کی طرف، حزب البحر کی طرف، آیت کریمہ کی طرف یا دیگر جو اعمال پیر بتاتے ہیں ان کی طرف آئے، خوشحال تھے بدحال ہو گئے، صحت مند تھے مریض بن گئے، اجڑ گئے، قبروں میں اتر گئے، پڑھے لکھے تھے پاگل ہو گئے، ہوش مند تھے پاگل ہو گئے. کوئی جمعرات ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدھ گھر جو ہے ان اعمال سے اجڑا ہوا ہمارے پاس جو ہے وہ نہ آئے. جو دیگر وظائف ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، ہر جمعرات ایک آدھ بندہ، ایک آدھ خاندان ان اعمال سے اجڑا ہوا آتا ہے اور پڑھا لکھا ہو، کیونکہ یہ اعمال اتنے پیچیدہ ہیں ان پڑھ آدمی تو کرتا ہی نہیں ہے. زیادہ تر یہ اعمال کون کرتے ہیں؟ مولوی حضرات، علماء، قاری حضرات اور پڑھے لکھی عوام کرتی ہے، اور وہ اجڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. آج تک چلو میری بات چھوڑ دو، آج تک کسی بندے سے یہ سنا ہو آپ نے اس نے سورہ فلق ناس پڑھی اور وہ پاگل ہو گیا؟ آج تک آپ کو نہیں ملے گا. اللہ والو سمجھا کے یہ بات مر گیا ہوں، تھک گیا ہوں کہ سورہ فلق ناس ایسا کمال ہے، ایسا معجزہ ہے ان دو صورتوں کا کہ یہ بیک وقت حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. دیگر اعمال چاہے قرآن ہی سے کرو گے حصار الگ کرنا پڑے گا، علاج الگ کرنا پڑے گا. اسی طرح جو وہ اعمال جو غیر مسنون ہے یا غیر قرآنی اعمال ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حصار الگ ہوگا، علاج الگ ہوگا. پھر پتہ نہیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ نے ان اعمال کے ساتھ کامیابی کا وعدہ نہیں کیا. یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو کامیابی او پئی، ہاں 100% یقینی کامیابی ہے یہاں تو. لیکن قرآن میں بھی
سورہ فلق ناس کا امتیاز یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو حصار کرنا نہیں پڑے گا، شرائط لاگو نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ خود شرائط کو پورا کرتی ہیں، تو یہ علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ والا جس نے سورہ فلق ناس کو پکڑ لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اب دوبارہ سنو، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی، جو سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جس نے سورہ فلق ناس کو پڑھ لیا اس نے سب کچھ وہ پڑھ لیا جو میرے پہ نازل ہوا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فلق ناس کی کثرت کی، اللہ اس کی قبر کو، یعنی یہ جو دو صورتیں ہیں، اس کی قبر کو نورانی کر دیں گی۔ یہ صورتیں شیطان کو بھگاتی ہیں، نیکیوں کو بڑھاتی ہیں، میزان کو بھاری کرتی ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو جنت کا رستہ دکھاتی ہیں۔ اب اللہ والا مجھے بتاؤ اور تم نے کیا لینا ہے، اور تم نے کیا لینا ہے؟ یہ ساری باتیں جتنی بھی میں نے کی ہیں اس میں کچھ ہو گئی دنیا کی اور زیادہ باتیں ہو گئی آخرت کی۔ ہمارا رونا یہ ہے ہمیں دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، تو اللہ والا دنیا بھی قرآن سے ملنی ہے، دنیا بھی قرآن سے ملنی ہے۔ جب یہ صورتیں پڑھ کے اپنا بدنی حصار کرو گے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیو گے، ڈاکٹروں کے چکروں سے، عاملین کے چکروں سے، عزت لٹانے سے، مال لٹانے سے بچ جاؤ گے، تو یہ دنیا ہی تو بنے گی۔ جب سورہ فلق ناس پڑھو گے، جو دشمنوں کے شر کی وجہ سے پریشان ہو، محفوظ ہو جائے گی، یہ دنیا تو بنے گی۔ تمہارے مخالفین حاسدین جو ہے وہ منہ میں انگلیاں دیں گے، یہ کیا ہو گیا، ان کو اللہ تمہارے گھر کا رستہ بلا دے گا، یہ دنیا ہی تو بن رہی ہے، اور کیا بن رہی ہے۔ شیطان جو ہے تمہارے گھر کا رستہ بھول جائے گا، نیک اعمال پہ چل پڑو گے، یہ دنیا ہی تو بن رہی ہے، کیونکہ دنیا بنے گی تو آخرت بھی بنے گی۔ ڈاکٹروں سے آپ بچو گے، عاملین سے آپ بچو گے، جادو سے آپ بچو گے، اور اگر پہلے سے جادو چل چکا ہے، کالی نظر چل چکی ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ سورہ فلق ناس پڑھنے کے ساتھ پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، استغفار پڑھو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور اپنے بچوں کی خدمت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، جو معمول کی زندگی ہے وہ گزارو، مزید پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرماتے، یعنی بستر پہ تشریف لے کر جاتے آرام کرنے کے لیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو آگے یوں کرتے، پھر کچھ پڑھتے، پھر ان پہ دم کرتے، پھر اپنے سر مبارک پہ یعنی ایسے آگے سے پیچھے کی طرف یوں پھیرتے، پھر اپنے چہرہ انور پہ یوں پھیرتے، پھر اپنے بازوؤں پہ، اور پھر اپنے چھاتی مبارک کے اوپر، سینے مبارک کے اوپر، پھر پیچھے، اور پھر جہاں تک ہاتھ جاتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ پھیرتے۔ تو یہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں؟ بدنی حصار۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدنی حصار۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل 3 بار کرتے۔ کتنی بار کرتے؟ 3 بار، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں کرتے، اس پہ کچھ پڑھتے، دم کرتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے بدن مبارک کے اوپر پھیرتے۔ یہ عمل کتنی بار کرتے؟ 3 بار۔ پھر تیسری بات فرماتی ہیں جو وہ پڑھتے وہ تھی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ 13 نبی سورہ فلق ناس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بدنی حساس سورہ فلق ناس سے کر رہے ہیں، اور تو کیا کر رہا ہے؟ اور دیوار کے اوپر ایک لفظ لکھ دو تو جن نہیں آندے آگے۔ واہ میرے مولا، دیوار پہ کیا لکھ دو جی؟ ایک لفظ لکھ دو، جن نہیں آئیں گے، یعنی جن تیرے پیر کے تابع ہو گئے نا۔ معاذ اللہ سورہ فلق ناس سے وہ نہیں ڈرتے، تیرے پیر کا دیا ہوا لفظ لکھ دو تو جن نہیں آئیں گے۔ یہ گھر میں جو ہے وہ لو لگا دو تو جن نہیں آئیں گے، گھر میں یہ نقش لگا دو تو جن نہیں آئیں گے، یہ اونٹ کی ہڈی رکھ لو تو جن نہیں آئیں گے، وہ تانبے کا براس کا کڑا جو آپ پہن لو۔ میں اہل تشیع کے کڑے اتروا دیے الحمدللہ۔ کتنے اہل تشیع ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، کہ جنہوں نے ہمیں اطلاع کی ہے باقاعدہ کہ حضرت صاحب ہم نے آپ کے بیانات سنے ہیں، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پہ، ہمیں آپ کی بات اچھی یہ لگتی ہے کہ آپ ہمارے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ گھر سے علم اتار دیے، کڑیاں نکال دی ہیں کہ جب ایمان اللہ اس کے رسول پہ ہے تو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے شیعوں کی، اہل تشیع کی کڑیاں اتروا دی ہیں، تے ساڈے اپنے جڑے نے ہونا وہ تانبے دے کڑے پوائی آندے نے۔ اس لیے اللہ والوں کہتا ہوں نا، بس تھوڑا سا حوصلہ کرو۔ ایک تو ننگا ہوا ہے نا کہ اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، کل ہم روکتے تھے کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں کچھ نہیں، وہاں شو شو جو ہو رہی ہے کچھ نہیں ہے، تو لوگ کہتے تھے حضرت صاحب اینا رش ہوتا ہے، کچھ تو ہوئے گا نا۔
تو انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کو اور رش نظر آ رہی ہے، آنے والے دنوں میں اللہ رب العزت جو ہے ایسے ننگا کر دے گا جیسے بچے کا پیمپر اترا ہوتا ہے نا، تو جگہ نہیں ملے گی منہ چھپانے کو، اللہ رب العزت ایسا ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ جو میرے حضور کی امت کو یوں بگاڑ رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، جس نے حضور کے ساتھ دھوکہ کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا، اللہ والو اللہ دھرتی پہ اس کو ایمان کی حالت میں جینے نہیں دیتا۔ کل تک یہ باتیں سمجھ آتی تھی کہ شوں شوں کے ساتھ کیا ہو جانا، آج دیکھو پھر کیا ہو گیا ہے، رہ گئی یہ عزت، اپنے بڑوں کی عزت بھی پامال کروا دی، جو بھی وہ تھے جیسے بھی وہ تھے، چلو لوگوں کی نظروں میں وہ معتبر تھے، ان کی عزت بھی گنوائی، اور اپنی تو خیر تھی نہیں، اپنا تو وہ تھا ہی، وہ سارا شیطانی کام ہے۔ تو جو باقی رہ گئے کیا ان کو اللہ چھوڑے گا؟ اور اگر کوئی یہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو کیا اللہ قبر میں چھوڑے گا؟ اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر کے دکھائے گا۔ تو اللہ بولو جب جو تمہیں یہ اعمال بتاتے ہیں، رنگ بازیاں تمہارے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کو نہیں چھوڑ رہا، کامیابیاں نہیں دے رہا، تو تمہیں کامیابیاں مل جائیں گی۔ کامیابیاں ہیں تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف جو ہے وہ ناساز ہوتا، یعنی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، بخار وغیرہ ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ استراحت فرماتے، لیٹ جاتے، تو یہ دم میں خود کر دیتی، اور دم جب میں کرتی تو ہاتھ میں اپنا نہ پھیرتی، ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھیرتی، کیونکہ میرے ہاتھ میں وہ برکت نہیں ہے جو کملی والے کے ہاتھ میں برکت ہے، تو میں برکت کی نیت سے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بدن مبارک پہ پھیر دیتی، لیکن پڑھائی میں خود کر دیتی۔ یعنی اس کے اندر امت کو یہ بھی تلقین کی ہے کہ بیماری کی حالت بھی ہو تو چھٹی نہیں ہے۔ اور آج جو ہماری بات مان بھی لیتے ہیں تو وہ 4 دن پڑھ کے وہ حضرت صاحب درمیان چ یہ ہویا نا میرے وہ ایام آ گئے سن تو چھٹی ہو گئی سی۔ اچھا جی تینوں کی موت پئی سی؟ او جی وہ نا میں کاروبار دا مصروف سی ذرا تے اس تو رہ گیا۔ اچھا جی تینوں کی بیماری پئی سی؟ اچھا جی وہ میں نا گھر میں شادی تھی تو اس لیے 2-3 دن کے لیے نا رہ گیا۔ اچھا بیٹا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ حضرت صاحب میرے پیپر ہو رہے تھے نا تو اس لیے میرا درمیان میں رہ گیا۔ اے امت دا حال ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ تعلیم کیا چھوڑ رہے ہیں امت کے لیے کہ حالت بیماری بھی ہو تو حصار کے معاملے میں چھٹی نہیں ہے، سورہ فلق ناس پڑھنے میں چھٹی نہیں ہے، جس طرح ہم امت کو کہتے ہیں بھئی خضری عمل پڑھو، خضری عمل میں چھٹی نہیں ہے، اور ہمیں بار بار پوچھتے ہیں کتنی دیر تک پڑھنا ہے، تو پھر میں کیا کہتا ہوں جی تو چٹے کپڑے والے نظر آ جائیں، دعا کرو تو جلدی نظر آ جائیں، آپ کو چھٹی مل جائے گی، کل ہی نظر آ جائے گا، 2 دن ہی پڑھنا پڑے گا۔ اب اللہ سے بنوا لو کہ یا اللہ بڑا اوکھا ہے خضری عمل پڑھنا، چٹے کپڑے والے شافی کہتا ہے بہا تو صحیح ذرا، تو بس بہاؤ تو اگلے لمحے چھٹی ہو جانی۔ بھئی یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، راتوں رات اللہ کو منا لے۔ تو اگر اللہ نہیں مانتا 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال 100 سال تو لالا یہ پڑھنا ہے، ڈول گلے میں پڑ گیا ہے، اب یہ بجانا پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ بولے اس لیے جو میں نے عمل بتایا ہے سورہ فلق ناس کا، اگر آپ ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہو، عاملین سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، جادو سے بچنا چاہتے ہو، دشمنوں کی دشمنی سے، مخالفین کی مخالفت سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی یہ 11 آیتیں پڑھ کے 3 بار آخری جو 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے گھر میں نماز پڑھی ہے، دفتر میں ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جہاں پانی دستیاب ہے، پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لو، اول و آخر جو ہے کملی والے پہ درود پڑھ لو، 1 بار 3 بار درود پاک پڑھ لو، درمیان میں 3 بار آخری 2 کل پڑھ لو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پہ دم کر کے پہلے اپنا بدنی حصار کرنا ہے، پھر اپنے گھر بار کا اپنے کاروبار کا روحانی حصار کریں گے۔ اس کے بعد اس طرح پانی اپنے پاس رکھو، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، تھوڑا سا پانی جو بچ جائے اپنے چہرے پہ اپنے بدن پہ پھیر لیں۔ دن میں یہ پانی پینے والا کام 1 بار 2 بار 3 بار کر لیں، نہیں ہوتا تو کم از کم رات کو جب دفتر سے گھر آ جاتے ہیں، دکان سے گھر آ جاتے ہیں، اپنی مصروفیت سے واپس آ جاتے ہیں، تو رات کو کم از کم 1 بار پانی پہ دم کر کے ضرور پی لیں۔ سارے دن کی جو نیگیٹو انرجی آپ کے جسم میں گئی ہے، جادو کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں، شیاطین کی توجہ کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے، لوگوں کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا حسرت کی وجہ سے، جس طرح کی بھی نیگیٹو انرجی آپ کے اندر گئی ہے، یا آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں جہاں جو بندے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ خود جادو کے مریض تھے، اس وجہ سے نیگیٹو انرجی آپ کے اندر آ گئی ہے، ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ زائل ہو جائے گی۔
جب اگلے دن آپ نماز کے لیے اٹھیں گے، یعنی فجر پہ اٹھو گے، رات کو جب یہ عمل کر کے بستر پہ سوئیں گے تو آپ حشاش بشاش ہوں گے۔ جب نیگیٹو انرجی آپ کے جسم میں نہیں ہوگی تو اللہ آپ کو بدنی بیماریوں سے بھی بچائے رکھے گا اور روحانی بیماریوں سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ ہر نماز کے بعد آخری 2 کل یعنی 11 آیت پڑھنے کی عادت بنا لو، 3 بار۔ اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے ہمارے ساتھ یہاں جڑے ہوئے ہیں یا سلسلہ عالیہ شافیہ سوشل میڈیا جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو پہلے خضری عمل کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اعمال چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، بچے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نئے ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا اور جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ایسا کرنا کچھ نہیں، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، جو کرنا ہے ساڈے پیر نے کرنا ہے، جو کرنا ہے تویز نے کرنا ہے، جو کرنا ہے کڑی نے کرنا ہے، اور جو کرنا ہے نقش نے کرنا ہے، جو کرنا ہے سے دے کنڈے نے کرنا ہے، اور جو کرنا ہے مور دے پنکھ نے کرنا ہے، تو جڑی باقی کسر رہ گئی وہ کالی ہانڈی نے کرنا ہے، چاہے کالا کپڑا کرے تو چاہے کالی ہانڈی کرے۔ یہ عمل ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو خضری عمل پڑھنے کی توفیق دی ہوئی ہے تو آپ نے بڑا عمل چھوڑ کے چھوٹے کی طرف نہیں آ جانا۔ یہ عمل ان کے لیے ہے جو آج پہلی بار سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ تو کرو، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ تو امت کو طویز دھاگوں سے اور جعلی من گڑت وظائف سے نکالنا ہے۔ چھوٹا سا عمل کرو، جب اس کی برکات، اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات دیکھو گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر مسنون اعمال کی محبت بیٹھ جائے گی۔ پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو خضری عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور جو حضرات پہلے خضری عمل کر رہے ہیں وہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کفر کے دور میں بھی، فتنے کے دور میں بھی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ خضری عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول منظور فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ قرآن کی 10 آیات کی بھی تلاوت کی، کل قیامت کے دن اللہ قرآن کی صف میں کھڑا کرے گا، یعنی جو قاری حضرات ہیں ان کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو جو حضرات خضری عمل پڑھتے ہیں اپنے بختوں پہ ناز کرے، تلاوت کی نیت سے بھی پڑھا کرے، کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے بھی پڑھا کرے، اپنے علاج کی نیت جس طرح کر رہے ہیں وہ آپ اپنا عمل جاری رکھیں۔ اور وہ تمام حضرات جو آج یہ والا عمل کرنا چاہتے ہیں، جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، آپ ابھی صرف کیا کریں، چھوٹا عمل یہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کریں کہ آج کے بعد ہم نے اعمال کرنے ہیں تو وہ کرنے ہیں جو کملی والے نے بتائے ہیں۔ اور ان میں سے میں ایک عمل پہلا بتا رہا ہوں، حفاظت کا۔ بدنی بیماریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، روحانی بیماریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر پہلے سے ہی بیمار ہیں تو علاج ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے پہلے صحت دی ہوئی ہے تو آئندہ حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اور یہ عمل کب تک ہے؟ تا دم موت، جب تک آپ نے نماز پڑھنی ہے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ مسنون عمل ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو سبھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے اپنا بدنی حصار کریں، روحانی حصار کریں۔ اگر پانی دستیاب ہے تو آپ پانی استعمال کریں، جس طرح گھر میں خواتین ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب بھی نماز پڑھنے لگے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں، وہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی خود بھی استعمال کریں۔ کوئی دوائی کھاتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ وہ دوائی جو ہے وہ کھائیں، گھر میں بچوں کو پلائیں۔ اسی طرح مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، وہ یہی سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کو بھی دم کریں۔ بچے اگر روتے ہیں، چیختے ہیں، بار بار بیمار ہوتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، بار بار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح وہ مائیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بار بار جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے، جب یہ والا عمل کرو گے تو انشاءاللہ نظر کبھی نہیں لگے گی۔ اگر پہلے نظر کے اثرات ہیں بھی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ خواتین جو ہے جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تو وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے، عمل کی نیت سے یہ عمل جاری رکھنا ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور جو میں نے یہ مسنون عمل بتایا ہے اللہ رب العزت مسنون اعمال کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، تاکہ ہم من گھڑت جو وظائف ہیں ان کی دنیا سے نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی دنیا میں آ جائے۔ اور غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ مسنون اعمال۔ اللہ ہم سب کو جو ہے مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ ہمارے تمام متعلقین، مخلصین، محبین جو ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری درخواستوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔